بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم انشاء الحادثہ کے پیپر کے اندر حوار ہے یعنی مکالمے، اس میں سے ہم ایک مکالمہ دیکھیں گے التلفزیون کے نام سے یعنی ٹیلی ویژن۔ تو ہمیں کہتا ہے کہ حل تشاہد التلفزیون، کہ کیا آپ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ تو اشرف کہتا ہے جی ہاں، نعم اشاہد التلفزیون، میں ٹی وی دیکھتا ہوں، وخاصۃ التلفزیون الپاکستانی، اور خصوصی طور پہ جو ہے وہ پاکستانی جو ٹیلی ویژن ہے وہ دیکھتا ہوں۔ پھر حامد کہتے ہیں العندک طبق تشاہد من خلال القنوات العالمیۃ، کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ڈش ہے جہاں پہ آپ جو ہے بین الاقوامی جو چینل ہیں وہ دیکھتے ہیں؟ قنوات کہتے ہیں چینل کو، من خلال العالمیہ کا مطلب ہے بین الاقوامی۔ تو اشرف کہتے ہیں جی ہاں، میرے پاس طبق ایک ڈش ایسی ہے کہ یاتو بالقنوات العربیۃ والعروبیۃ، کہ جس کے اندر عربی اور عروبی یعنی یورپی چینلز آتے ہیں۔ پھر حامد کہتا ہے حل تتابع المسلسلات التلفزیونیۃ، کہ کیا آپ جو ٹی وی سیریز ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں؟ تو اشرف کہتا ہے جی ہاں، تابع المسلسلات التلفزیونیۃ وخصوصاً المسلسلات الپاکستانیۃ، میں جو ہے وہ ٹی وی سیریز دیکھتا ہوں، خصوصی طور پہ میں پاکستانی جو سیریز ہیں ان کو دیکھتا ہوں۔ پھر حامد کہتا ہے حل تشاہد المسلسلات الاجنبیۃ، کہ کیا آپ، اجنبیہ کا مطلب ہے غیر ملکی، کہ کیا آپ غیر ملکی جو سیریز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں؟ تو اشرف کہتا ہے نعم جی ہاں، شاہد المسلسلات الاجنبیۃ، میں جو ہے غیر ملکی سیریز بھی دیکھتا ہوں، اور خصوصی طور پر المسلسلات الامریکیۃ، امریکی جو سیریز ہیں وہ دیکھتا ہوں۔ پھر حامد سوال کرتا ہے کہ علی ای القنوات تذاع هذه المسلسلات، قنوات کا مطلب ہے چینل، یعنی کون سا چینل ہے، تذاع کا مطلب ہے نشر ہوتی ہیں، یعنی یہ جو سیریز ہیں کون سے چینل پہ نشر ہوتی ہیں؟ امریکی سیریز جو آپ کہہ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں، تو وہ کون سے چینل پہ نشر ہوتی ہیں؟ تو اشرف کہتا ہے تذاع هذه المسلسلات، کہ نشر ہوتی ہیں یہ سیریز علی قنوات پاکستان یعنی پاکستانی چینل پر، اور اس کے علاوہ قنوات البرطانیۃ، برطانوی چینلز پر۔ آگے حامد کہتے ہیں ما ہی مواعید اذاعۃ هذه المسلسلات، کہ وقت کیا ہے ان سیریز کے نشر ہونے کا؟ تو اشرف کہتا ہے مواعید اذاعتها، ان سیریز کے نشر ہونے کا جو وقت ہے وہ المسلسل الاول، کی جو پہلی سیریز ہے وہ یذاع فی الساعۃ العاشرۃ لیلا، رات 10 بجے نشر ہوتی ہے، اور المسلسل الثانی، اور دوسری سیریز جو ہے وہ فی الساعۃ الثانیۃ عشر لیلا، رات کو 12 بجے جو ہے نشر ہوتی ہے۔ پھر حامد کہتے ہیں حل تشاہد الافلام الامریکیۃ، کہ کیا آپ امریکی فلمیں بھی دیکھتے ہیں؟ تو اشرف کہتا ہے جی ہاں، اشاہد افلام الامریکیۃ وکذلک الافلام الہندیۃ، کہ میں جیسے امریکی فلمیں دیکھتا ہوں اس کے ساتھ میں جو ہے ہندوستانی جو فلمیں ہیں وہ بھی دیکھتا ہوں۔ پھر حامد کہتے ہیں حل تشاہد افلام الرعب، افلام الرعب سے مراد ہے ہارر فلمیں جو ہوتی ہیں، کیا آپ وہ دیکھتے ہیں؟ تو اشرف کہتا ہے جی ہاں، میں ہارر موویز دیکھتا ہوں، خصوصاً افلام الہندیۃ والبرطانیۃ، خصوصی طور پر ہندوستانی اور برطانوی جو ہارر موویز ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہوں۔ پھر حامد کہتے ہیں حل تشاہد افلام العربیۃ، کیا آپ عربی فلمیں دیکھتے ہیں؟ تو اشرف کہتے ہیں احیاناً اشاہد علی الدش وخصوصاً افلام المصریۃ، جی ہاں، میں جو ہے اس کو علی الدش کا مطلب ہے ڈش پر دیکھتا ہوں، وخصوصاً اور خصوصی طور پر جو مصری افلام کا مطلب ہے فلمیں، المصریۃ مصری، اور خصوصی جو ہے وہ میں مصری فلمیں دیکھتا ہوں۔ پھر حامد کہتا ہے حل تشاہد الالعاب الریاضیۃ، کہ آپ جو ہیں العاب الریاضیۃ کا مطلب ہے کہ کھیل کے جو چینل وغیرہ ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں؟ تو اشرف کہتا ہے جی ہاں، اشاہد الالعاب الریاضیۃ وخصوصاً لعبۃ الکرکٹ، یعنی میں جو چینل ہے گیمز کا، اسپورٹس کا چینل بھی دیکھتا ہوں، اور اس کے خصوصی طور پہ میں جو ہے وہ کرکٹ کا کھیل دیکھتا ہوں۔ پھر حامد کہتا ہے حل تشاہد لعبۃ المصارعۃ، مصارعہ کا مطلب ہوتا ہے ریسلنگ والی جو کھیل ہوتی ہے، تو کیا وہ آپ دیکھتے ہیں، یعنی وہ گیم آپ دیکھتے ہیں؟ تو اشرف کہتے ہیں جی نعم جی ہاں، نہیں، وہ کہتے ہیں لا نہیں، لا اشاہد، یہ میں نہیں دیکھتا، لأن، اس وجہ سے کہ لعبۃ، یہ لفظ ہے لعبۃ عنیفۃ، کہ یہ جو کھیل ہے یہ بہت پرتشدد ہے، تو اس وجہ سے میں یہ کھیل نہیں دیکھتا۔ پھر حامد کہتا ہے حل تشاہد لعبۃ الملاکمۃ، کہ کیا آپ باکسنگ والی جو گیم ہے وہ دیکھتے ہیں؟ حامد کہتا ہے نعم جی ہاں، میں یہ باکسنگ والی جو کھیل ہے وہ دیکھتا ہوں۔ پھر حامد پوچھتا ہے حل تشاہد لعبۃ کرۃ القدم، کہ کیا آپ فٹ بال جو ہے اس کی گیم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر؟ تو اشرف کہتا ہے کہ لا نہیں، میں فٹ بال گیم جو ہے وہ نہیں دیکھتا۔ پھر حامد پوچھتا ہے حل تشاہد
القنوات الاخباریتی، قنوات کا مطلب میں نے بتایا تھا چینل کو کہتے ہیں. کیا آپ جو خبروں والا چینل ہے جس پہ نیوز وغیرہ ہوتی ہیں وہ چینل آپ دیکھتے ہیں؟ تو اشرف کہتا ہے جی ہاں. اشاہد القنوات الاخباریتی و خصوصاً قناة الجزیرۃ و قناة BBC و قناة CNN، یہ چینلز کے نام ہیں. تو اشرف کہتے ہیں جی ہاں میں جو خبروں کے چینل ہیں وہ بھی دیکھتا ہوں، خصوصی طور پہ میں الجزیرہ ایک نیوز چینل ہے وہ دیکھتا ہوں، BBC چینل دیکھتا ہوں، اور CNN ایک چینل ہے وہ خبروں کا دیکھتا ہوں. پھر حامد پوچھتا ہے کہ حل تتابع القنوات العربیۃ، کہ کیا آپ عربی جو نیوز ہوتی ہیں ان کو بھی فالو کرتے ہیں، یعنی عربی چینلز پہ جو نیوز چلتی ہیں ان چینل پہ؟ تو وہ کہتا ہے جی ہاں. اطابی ہوا خصوصاً قنوات السعودیۃ من خلال ڈش، جی ہاں میں ان کو ڈش کے علاوہ یعنی ویسے بھی عام ٹی وی پر عربی جو چینل ہیں ان کو میں خصوصی طور پر دیکھتا ہوں. تو یہ آپ کا پہلا حوار تھا. اس کے اندر آپ کا جو دوسرا حوار ہے وہ ہے مدینہ کے نام سے، یعنی ہمارا شہر. تو اس میں اسامہ پوچھتا ہے کہ من ای مدینۃ انتی، کہ آپ کون سے شہر سے ہیں؟ تو اکرمہ کہتا ہے انا من مدینۃ لاہور. آپ اپنے اس حساب سے کوئی بھی سٹی چینج کر سکتے ہیں، یہی لکھنا چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اکرمہ کہتے ہیں انا من مدینۃ لاہور، کہ میں تو لاہور شہر سے ہوں. پھر اسامہ پوچھتا ہے کہ حل ہی مدینۃ کبیرۃ، کہ کیا یہ جو شہر ہے یہ بڑا ہے؟ تو اکرمہ کہتا ہے جی ہاں نعم ہی مدینۃ کبیرۃ، یہ بڑا شہر ہے. پھر اسامہ پوچھتا ہے کہ حل ہی مدینۃ مزدحمۃ، کہ کیا یہ جو شہر ہے یہ پرہجوم بھی ہے، یعنی یہاں پہ کافی رش بھی ہوتا ہے؟ تو اکرمہ کہتا ہے جی ہاں یہ بہت زیادہ پرہجوم شہر ہے. جداً کا مطلب ہے بہت زیادہ پرہجوم شہر ہے، یعنی ہر وقت یہاں پہ رش ہوتا ہے. تو اسامہ کہتا ہے کم عدد سکان مدینۃ لاہور، کہ لاہور شہر کی آپ کہہ لیں آبادی کتنی ہے؟ تو اکرمہ کہتا ہے کہ انا لا اعلم، مجھے اس چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ لاہور شہر کی آبادی کتنی ہے. پھر اسامہ پوچھتا ہے کہ فی ای حی من احیاء لاہور انت تسکن، کہ فی ای حی، حی کہتے ہیں محلے کو، اور این کون سے، کہ آپ کون سے محلے یعنی لاہور کے اندر کون سے محلے میں انت تسکن آپ کی سکونت ہے، یعنی آپ رہتے ہیں. تو اکرمہ کہتا ہے انا اسکن فی حی ریحام پورہ. یہاں پہ اپنا کوئی بھی آپ محلہ لکھ سکتے ہیں، یہ بھی لکھنا چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اکرمہ کہتا ہے کہ میں ریحام پور محلہ ہے وہاں پہ لاہور کے اندر رہتا ہوں. پھر اسامہ سوال کرتا ہے کہ حل بہذہ المدینۃ مناطق صناعیۃ، کہ آپ کا جو شہر ہے، آپ کے شہر کے اندر صنعتی علاقے بھی ہیں؟ تو اکرمہ کہتا ہے جی ہاں نعم بہذہ المدینۃ مناطق صناعیۃ، کہ یہاں پہ صنعتی جو ہے وہ فیکٹریاں وغیرہ بھی ہیں. تو اسامہ کہتے ہیں حل هذه المدینۃ مدینۃ تجاریۃ، کیا آپ کا شہر تجارتی شہر ہے؟ تو اکرمہ کہتا ہے جی ہاں هذه المدینۃ مدینۃ تجاریت، جی ہاں میرا جو شہر ہے وہ تجارتی شہر ہے. پھر اسامہ پوچھتا ہے کہ حل هذه المدینۃ مدینۃ ساحلیۃ، کہ کیا آپ کا جو ہے شہر وہ ساحلی ہے، یعنی ساحلی علاقے پہ ہے وہ شہر؟ تو اکرمہ کہتا ہے نہیں لا لیس هذه المدینۃ ساحلیۃ، کہ یہ ساحلی شہر نہیں ہے، یعنی ساحل سمندر پہ یہ شہر نہیں ہے. پھر اسامہ کہتا ہے حل ولدت فی هذه المدینۃ، کہ کیا آپ اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ تو اکرمہ کہتا ہے نعم جی ہاں ولدت فی هذه المدینۃ، کہ میں اسی شہر کے اندر پیدا ہوا تھا. پھر اسامہ کہتا ہے حل ہی المدینۃ مدینۃ قدیمۃ، کہ کیا یہ جو شہر ہے آپ کا یہ ایک قدیم شہر ہے، یعنی پرانا شہر ہے؟ تو اکرمہ کہتا ہے کہ جی ہاں هذه المدینۃ قدیمۃ، کہ یہ جو شہر ہے یہ قدیم شہر ہے. وہ عریقۃ تعتبر من اقدام المدن الپاکستانیۃ، کہ یہ پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، یعنی اتنا قدیم شہر ہے کہ پاکستان کے جو قدیم ترین شہر ہیں ان میں سے یہ ایک ہے. پھر اسامہ پوچھتا ہے حل الطقس فی هذه المدینۃ حار فی الصیف، کہ کیا آپ کا جو ہے شہر وہاں پہ موسم کیسا ہوتا ہے گرمیوں میں؟ صیف کہتے ہیں گرمیوں کو، طقس کہتے ہیں موسم کو، کہ آپ کے شہر کا جو موسم ہے کیا وہ گرمیوں میں حار گرم ہوتا ہے؟ تو اکرمہ کہتا ہے جی ہاں الطقس موسم فی هذه المدینۃ، اس شہر کا حار جدا فی الصیف، گرمیوں میں بہت زیادہ گرم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اسامہ پوچھتا ہے کہ حل الجو فی هذه المدینۃ بارد فی الشتاء،
کہ کیا جو آپ کا شہر کا موسم ہے وہ سردیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈ ہوتی ہے آپ کے شہر میں سردیوں میں؟ تو اکرمہ کہتے ہیں جی ہاں، هذه المدینۃ بارد الشتاء، یعنی سردیوں میں ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن لیس الشدید لفظ ہے البرودۃ، بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوتی، ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوتی۔ پھر اسامہ کہتے ہیں هذه المدینۃ سیاحیۃ، تو کیا آپ کا شہر جو ہے وہ سیاحتی ہے، یعنی سیاح آتے ہیں یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے؟ تو وہ کہتا ہے جی ہاں بالکل۔ پھر اسامہ پوچھتا ہے هل یوجد بهذه المدینۃ مناطق سیاحیۃ، کہ کیا آپ کے جو شہر ہے اس کے اندر کوئی سیاحتی جگہ بھی ہیں، یعنی گھومنے پھرنے کے لحاظ سے کوئی سیاحتی جگہ بھی ہیں؟ تو اکرمہ کہتا ہے جی ہاں، یوجد کثیر من الاماکن السیاحیۃ التاریخیۃ، کہ بہت سے تاریخی سیاحتی مقامات بھی ہمارے اس شہر میں موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مثلا حدیقۃ شالیمار باغ و حسن الملکی، یعنی کہ قلعہ شاہی، والمسجد الملکی، یعنی شاہی مسجد، وزریع الشیخ ابی الحسن الحجویری، یعنی شیخ ابی الحسن الحجویری کی جو ہے وہ ذریع سے مراد ہے مزار بھی ہے، وزریع الامبراطور جہانگیر، یعنی شہنشاہ جہانگیر جو تھا اس کا مزار بھی ہے، وزریع الملکۃ نور جہان، اور نور جہاں ملکہ جو ہے اس کا مزار بھی یہاں پہ موجود ہے، قضا و قضا کا مطلب ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ تمام سیاحتی مقامات جو ہیں وہ ہمارے یہاں پہ اس کے اندر لاہور شہر کے اندر موجود ہے۔ تو یہ آپ کے 2 حوار تھے۔ آگے ہمارے پاس 2005 کا پیپر ہے، جس میں سے ہے کہ اکتب، سوال اول میں ہے کہ اکتب مقالا احد الموضوعات التالیہ تھی، کہ مقالہ لکھیں یا مضمون لکھیں نیچے آنے والے موضوعات میں سے کسی ایک پر۔ تو پہلا آپ کے پاس ہے محمد بن قاسم الثقفی کے بارے میں لکھیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھیں۔ تو محمد بن قاسم الثقفی کے بارے میں ہے، تو یہ موضوعات آپ کو دیے گئے ہیں، تو آپ یہاں سے یعنی ان کو ٹاپک بنا لیں، اور ٹاپک بنا کے بھی آپ ان کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ویسے لکھنا چاہیں تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو ٹاپک ہیں آپ کے پاس المدخل، عناصر الموضوع، یعنی آپ کے یہ جو مضمون ہے اس کا جو تعارف ہے، تو اس میں سب سے پہلا ہے اصلہ و نسبہ، یعنی ان کا حسب و نسب، خبرۃ الحربیۃ، اور ان کی جنگی مہارت، جیشیۃ، جیشو محمد بن قاسم، یعنی محمد بن قاسم کا لشکر، تحریکہ نحو السندھ، یعنی سندھ کی طرف ان کی آمد، تحرکہ نحو السندھ، ووصولہ الی شاط البحر الہندی، اور بحر ہند کی طرف ان کی آمد، الی شاط البحر کا مطلب الہندی، بحر کہتے ہیں سمندر کو، یعنی بحر ہند کی طرف ان کی آمد، مواجہۃ العدو عند المیناء، بندرگاہ کے قریب دشمن سے مقابلہ، مواجہۃ العدو عند المیناء کہتے ہیں بندرگاہ کو، المشکلۃ الاولی وحلها، پہلی مشکل اور اس کا حل، آگے ہے الجیش الاسلامی یدخل المدینۃ دیبل، کہ عربی اسلامی لشکر کا کراچی میں داخلہ، المعرکۃ المصریۃ بین ابن قاسم و ملک السندھ، اور ابن قاسم اور بادشاہ سندھ کے درمیان فیصلہ کن معرکہ، المعرکۃ المصریۃ بین ابن قاسم و ملک سندھ، یعنی بادشاہ سندھ جو تھا اور ابن قاسم کے درمیان جو ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا تھا، اور فتح ملتان کی فتح، غنائم السندھ والملتان، یعنی سندھ اور ملتان کی مال غنیمت، التنظیم الاداری لبلاد السندھ، اور سندھ کی انتظامی تنظیم، الاستعداد ابن قاسم لفتح الہند، یعنی محمد بن قاسم کی سندھ فتح کرنے کی استعداد، فی سجن واسد کی جیل میں، ابن قاسم العبقری و خسارۃ الاسلام، یعنی ابن قاسم اور اسلام کا خسارہ۔ تو یہ سارے آپ کے پاس ان کے پوائنٹس ہیں، یعنی ہیڈنگز ہیں آپ کے پاس، جو آپ نے یاد کرنی ہے، اس کے اندر جو جو چیزیں آئیں گی اس اعتبار سے پھر آپ نے ان کو لکھنا ہے۔ آگے ہمارے پاس جی محمد بن قاسم الثقفی کان من اقارب الحجاج ابن یوسف الثقفی، کہ محمد بن حجاج بن یوسف الثقفی کے اقارب میں سے تھا، محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے اقارب میں سے تھا۔ وکان محمد بن قاسم الثقفی قائدا عسکریا، کہ محمد بن قاسم جو تھے ایک عسکری قائد تھے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ فض اختیار الحجاج بن یوسف لفتح السندھ،
کہ حجاج بن یوسف نے آپ کو سندھ فتح کرنے کے لیے منتخب کیا. وَأَرْسَلَهُ إِلَىٰ إِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْجُنُودِ الْمُجَاهِدِينَ. کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 12,000 فوجیوں کا لشکر بھیجا. 10,000 رجلا من الجنود المجاہدین وهو فی 17 من عمره، جبکہ آپ 17 برس کے تھے. تو حجاج نے آپ کو سندھ فتح کرنے کے لیے 12,000 فوج کا لشکر دیا. فتحرک هذا الفتى الیافع مع جیشہ نحو السندھ. تو اس نوجوان نے سندھ کی طرف پیش قدمی کی. فتحرک هذا الفتى، فتحرک کا مطلب ہے متحرک ہوا، پیش قدمی کی اس نوجوان نے. الیافع مع جیشہ، اپنے لشکر کے ساتھ، نحو السندھ، سندھ کی طرف، یعنی اس نے سندھ کی طرف اپنی پیش قدمی کی. پھر محمد بن یوسف الثقفی نے حجاج بن یوسف کی قوم میں سے تھے. کان محمد بن قاسم کان من اقارب الحجاج وعمل جنديا فی عدت جبہات. اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت سے موقعوں پر سپاہی کے طور پر خدمات انجام دیں. وعمل جنديا یعنی ایک جندی کہتے ہیں سپاہی کو، عمل کام کیا، فی عدت جبہات بہت سے مقامات میں. وکان ابن قاسم من الجنود المجاہدین، اور کہہ رہے ہیں کہ محمد بن قاسم مجاہدین کے سپاہیوں میں سے تھے. وقاتل فی عدت جبہات فمنها جبہۃ ترکستان او بلاد الترک، کہ آپ نے ترکی کی لڑائی میں بھی سپاہیانہ طور پر حصہ لیا، یعنی سپاہی کے طور پہ آپ نے ترکوں کے ساتھ جو آپ کی لڑائی تھی اس میں بھی آپ نے سپاہی کے طور پہ حصہ لیا. وکان مع القائد الاسلامی قتیبہ بن مسلم الباہلی، اور کہہ رہے ہیں کہ محمد بن قاسم بھی آپ کے ساتھ اس تحریک میں شامل تھے، اسلامی قائد کے طور پہ آپ کے ساتھ تھے. وَكَانَ قَدْ أَعِدُّوا الْحُجَّاجَ جَيْشًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَنَظِّمُوا إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْفَارِسِ، کہ حجاج نے اہل شام، عراق اور اہل فارس کا ایک لشکر تیار کیا. وَكَانَ قَدْ أَعَدَّ الْحُجَّاجَ جَيْشًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَنَظِّمُوا إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْفَارِسِ، اور ان کو اہل فارس کا ایک لشکر تیار کیا اور محمد بن قاسم کو اس کی سربراہی سونپی. وتحرک محمد بن قاسم نحو السندھ یقود جیشہ الذی کان یشتمل علی جنود المجاہدین العرب والفرس یقصد بلاد السندھ. آپ نے محمد بن قاسم نے اور ان کے لشکر نے جو ہے وہ سندھ کی طرف پیش قدمی کی. وکان حجاج بن یوسف امرہ ان یسرع فی سیرۃ، تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو جتنی جلدی ہو سکے سندھ پہنچنے کی ہدایت دی. امر اس کو حکم دیا کہ یسرع فی سیرہ حتی یصلوا الی ہدفہ فی اقل الوقت، یعنی کم سے کم وقت میں ممکن ہو، یعنی جتنا کم وقت ہو کم سے کم وقت میں جلدی سے وہ جو ہے سندھ کی طرف پیش قدمی کرے. فاسرع ابن قاسم حتی وصل الی شاطئ البحر الہندی، تو پھر محمد بن قاسم نے جلدی کی اس کام میں، اور وہ کیا ہوا، وہ سندھ کے بارڈر پر پہنچ گیا. آگے کریں. وحاول ابن قاسم ان یسیر عدوہ حتی یخرج للمواجہۃ والقتال وہو مع جیشہ فی میناء دیبل. اور محمد بن قاسم نے دشمنوں سے کراچی بندرگاہ پر لڑائی کی اور فتح پائی. وقتال وہو فی جیشہ، یعنی آپ نے وہاں پہ وحاول ابن قاسم ان یسیر عدوہ حتی یخرج للمواجہۃ والقتال وہو مع جیشہ فی میناء دیبل، یعنی دیبل کی جو بندرگاہ تھی وہاں پہ آپ نے کیا کیا کہ دشمنوں کے ساتھ آپ کی وہاں پہ لڑائی ہوئی. وقد واجہوا ابن قاسم مشکلہ، اور محمد بن قاسم کو پہلے محاذ پر سخت دشواری پیش آئی. کبیرۃ فی الواحلۃ الاولی کا مطلب ہے پہلے محاذ پر. وہی ان المدینۃ کانت محصنۃ وکان من الصعب فتحها. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ قلعہ شہر بند تھا اور اس کو فتح کرنا مشکل تھا، کیونکہ جو قلعہ تھا مدینۃ کانت محصنۃ، وہ قلعہ تھا، وکان من الصعب فتحها، اور اس کو صعب کا مطلب ہے مشکل تھا فتح کرنا. تو حجاج نے
العروس نامی منجنیق بھیجی. فارسل حجاج منجنیقا اسمها العروس. تو حجاج نے ایک منجنیق بھیجی، یعنی منجنیق جو پتھر پھینکا کرتی ہیں، منجنیق بھیجی، اس کا نام عروس تھا. فبذلك ضرب الحصن حتى فتح. تو پھر آپ نے کیا کیا کہ اس کی مدد سے جو ہے وہ شہر کو فتح کر لیا. خاص طور پر شہر میں ایک بڑا بت تھا جو منہ کے بل جو ہے گرا. یعنی اس قلعے کو انہوں نے کیسے فتح کیا؟ ایک تو اس منجنیق کے ذریعے کیا کیونکہ وہ بہت بڑا قلعہ تھا، اور دوسرا کیا کہ جب اس کو فتح کیا اور اس کے اندر سب سے پہلے کیا ہوا، وَإِنَّمَا ضَرَبُوا الصَّنَمُ الْكَبِيرُ دَاخِلُ الْحُصْنِ. یعنی وہاں پہ اس قلعے کے اندر، حصن کہتے ہیں قلعے کو، ایک بہت بڑا بت تھا، وَسَقَطَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، جو اپنے منہ کے بل گرا. خَافَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. تو وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ اس بات پر بہت جو ہے وہ خوف زدہ بھی ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا، فتحوا ابوابها، اس کے لیے کے دروازے جو ہیں انہوں نے کھول دیے، اور فدخلوا الجيش الاسلامی فاتحا. تو وہ جو مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ اس میں داخل ہو گیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی.